حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا۔ تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہے، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے۔ دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار دیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی طرح سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے۔ لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا، اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی،
فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے. یہ بخاری میں موجود ہے. آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا. فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی. فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی. بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. مچھلیاں نہیں، مچھلی. کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا. 2 اس کے کانٹے جوڑے. فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی، شفا ہوتی. فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا. ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے، کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو. نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے. ناراضی کرو بندے کو، بندے تھکا دیتے. نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ تو کریم ہی بڑا ہے. 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا. اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا. آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا. اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاءاللہ. وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا. مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ، کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے. اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یاد رکھنا کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا. کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے. توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں. اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں. میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے، پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا. حضرت مریم
رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات یہ ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا، اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے، اور اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکارے، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی،
ایک صحابی ہیں حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگیں. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے، لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا القى ثوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے. پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا. جب کسی بندے سے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر، کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے، پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا ہے نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کر. پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو، اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو، کہنا تو گوبھی پکائی میں نہیں کھانی، حالانکہ برگر ہے، کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا ہے. تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سویاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دیتی. کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں، میں نے نہیں کھانا. ایسے اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتا چھڈ پر آپ بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، تو نہ ایڈی ٹینشن لے، ایمی پہ تینوں ستاندہ ہے. اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، یہ کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دے کہ سیاڑا بیان ہے، بچہ نہیں ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا، چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا؟ کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا. وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے. اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو، کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے؟ نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے، پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو، کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے میں بھی قریب گیا، حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا. فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا.
فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک۔ فرماتے ہیں اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہے، ہر پاکیزگی، ہر حسن، ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا۔ دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے گے، تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے، ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے۔ ایک صحابی ہے حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا تھا، میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتہ چلا حضور جا رہے ہیں تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے لڑتے لڑتے، لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے۔ پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ایک نور چمکا، اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھا گئی میری۔ فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کر دی، آپ نے سن لی، ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے، جس نے تلوار ہی لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا، کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج۔ رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا۔ ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے، یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرے ہے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر، بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، سادی سادی طبیعت پہ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود اور سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا جب حضور مسکرائے نا تو میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے حیران ہوا کہ میں نے تلوار تانی تھی اور حضور نے مسکرانا شروع کیا۔ فرماتے اب حضور نے مجھے بلایا، آواز کے ساتھ نہیں بلایا، حضور نے اشارہ کیا یوں کر کے، فرمایا ادھر آؤ نا۔ فرماتے مجھے اب یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس نے مجھے اٹھا کے حضور کے قریب کر دیا۔ فرماتے میں نبی کریم کے قریب گیا تو حضور نے میرے دل پر 3 تھپکیاں دی، ایک تھپڑ ہوتا ہے ایک تھپکی ہوتی ہے، پتہ ہے نا فرق کا؟ ایک تھپڑ کو مارے تو جلال آتا ہے اور تھپکی دے تو پیار آتا۔ کہتے حضور نے 3 تھپکیاں دی اور دی بھی میرے دل پر، 1 پھر 2 پھر 3۔ کہتے پہلی تھپکی دی تو میرے اندر سے کفر نکل گیا، دوسری تھپکی دی تو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا، اور تیسری تھپکی جب نبی پاک علیہ السلام نے دی تو مجھے ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی نبی کریم سے۔ آپ فرماتے ہیں اب حضور نے نا فوراً میرے ہاتھ میں تلوار تھمائی، فرمایا پہلے تو ہمارے خلاف لڑ رہا تھا، تلوار پکڑ، اب ہماری طرف سے لڑ۔
تلوار پکڑ اور لڑ۔ آپ فرماتے ہیں میں اتنا لڑا کہ جو حضور کا دشمن سامنے آتا میں گلا کاٹ دیتا، جو آتا میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ فرماتے ہیں پہلے میں باپ کا بدلہ لینے آیا تھا، اور اب میرا یہ حال ہے کہ اگر میرا باپ بھی سامنے آئے گا تو میں اس کا بھی گلا کاٹ دوں گا، لیکن حضور کے قریب کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت شیبہ بن عثمان کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی، حضور خیمے میں گئے، میں بھی گیا، اب نبی پاک لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، حضور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، میں ایک کونے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں تو بدلہ لینے آیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ حضور لوگوں سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، میں سوچتا جا رہا ہوں کہ میں تو انتقام لینے آیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں محبوب نے اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے شیبہ ایک ارادہ تو نے کیا تھا جو غلط تھا، اور ایک ارادہ میرے رب نے کیا ہے اور تیرے اوپر فضل فرما دیا ہے۔ فرماتے حضور نے اب مجھ سے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دو، بڑا میرا خوفناک ماضی ہے، میں اسلام کا بڑا دشمن رہا ہوں، حضور دعا کر دے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں میرے، دعا کر دے۔ کہتے میں نے دعا کے لیے کہا اور حضور پھر دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگ گئے، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے۔ میں سوچنے لگا کہ میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ جب تو 3 بار میں نے سوچا تو میرے کریم نے پھر توجہ میری جانب کی اور فرمایا تو نے بخشش کی دعا کا کہا تھا، میں نے سن لیا ہے، رب کریم نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، تیری خطائیں رب کریم نے معاف کر دی۔ نبی پاک کے دست مبارک کی برکت، رسول پاک ایک صحابی تھے حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی۔ پہلے نا میں جب گفتگو کیا کرتا تھا نا تو میں صحابہ کا نام نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا ایک صحابی فرماتے ہیں، چونکہ صحابہ کے نام مشکل تھے، لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ نام لیں گے نہیں تو انہیں آئیں گے کیسے، چلو خود کسی کو ہی یاد ہو جائے گا۔ مجھے اچھا لگا، پچھلی دفعہ میں نے حضرت سعد بن ناجیہ کا نام لیا تو مجھ سے میرے دوستوں نے کہا ذرا لکھ کے دے کیا نام تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یار اگر یہ لفظ کہے جائیں گے تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی۔ حضرت فرقد ایک صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ عورتیں زیادہ تیاری کرتی ہیں نا مردوں سے کہ نہیں، کہ آج کل مرد زیادہ کرتے ہیں۔ چلو میں دس چھوڑو، میں اپنی اصلاح کرنا، تسی دوواں گلاں تے انجن کیتا ہے، اب پتہ نہیں سچ کیا ہے، کون زیادہ تیاری کرتا ہے؟ چلو بیٹھے جو مرد نے، ویسے میرے پاس جو اخباری تراشے ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ آج کل مردوں کے میک اپ پہ زیادہ خرچ آنے لگا ہے، یہ تحقیقی رپورٹ ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو اخراجات ہے وہ میک اپ کے سامان کے ہیں۔ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب لڑکے بھی جاتے ہیں، پہلے صرف دلہن جاتی تھی، اب سارا خاندان جاتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس کے باوجود بڑی غربت ہے ملک میں، پریشانی بھی بڑی ہے، اس کے علاوہ ہمیں غریبوں کا درد ہے، اس کے باوجود ہم لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہم نے غریب پروری کا، کیا معنی بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ وہ چیزیں جن کی بالکل حاجت نہیں، بالکل ضرورت ہے، ان پر لاکھوں لٹا کے کہتے ہیں وہ دیکھو بیچارے کو روٹی نہیں مل رہی، تو بھائی آپ مہربانی کرتے خالی کنگھی کر لیتے، باقی پیسے غریب کو دے دیتے۔ لیکن چلے معیار ہے نا ہمارا اپنا معیار ہے، اس پر میں جاتا نہیں، بات نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام کہ صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگیں کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لی، عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائیں، کہتے ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لیں، یہ ہم جتنی مرضی اعلیٰ لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں، کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا۔ فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتی ہے بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے،
پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں؟ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتہ ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لے، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے۔ آپ تو مجاہد قسم کی آدمی ہے پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگی بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا۔ جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤں۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ستر ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے۔ ستر ڈھانپ لے، کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے ستر ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی۔